اپنے رب کی نشانیوں کے ساتھ. اب رب کی نشانیاں، یہ قرآن کی آیات بھی رب کی نشانیاں ہیں اور ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی رب کی نشانیاں ہیں. اور یہ بات ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی آیات جو اس قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور وہ اللہ کی آیات جو اس پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، ان دونوں کے اندر معنویت اور مقصدیت میں کوئی فرق نہیں. تو جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل اس کائنات میں پھیلی ہوئی آیات کا بھی انکار کرتے ہیں. اللہ اکبر. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا کفر کیا. ولقائہ، اور اس کے ساتھ ملاقات کا کفر کیا. فحبطت اعمالہم، یعنی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اعمال کیے نہیں. خسارہ پانے والے اعمال کے اعتبار سے گھاٹا پانے والے لوگ، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے عمل نہیں کیا، عمل انہوں نے کیے لیکن سارے کے سارے دنیا کے لیے کیے. اللہ کے ساتھ ملاقات ان کے پروگرام میں شامل نہیں تھی. اللہ کی آیات اور اس کی نشانیوں کے مطابق ان کو پورا جو آخرت کا جو تصور دیا گیا اس کے مطابق آخرت کی جواب دہی ان کے پروگرام میں شامل نہیں تھی. انہوں نے انکار کیا اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیات کا، اور فرمایا کہ وَلِقَائِهِ، اور اس کے ساتھ ملاقات کا بھی انکار کیا. مر گئے، مٹی ہو گئے، بس ختم، دوبارہ کہاں اٹھنا ہے، ایسے مولوی لگے رہتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کی ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو گئے. یہ گویا یہاں پہ کنکلیوڈ کیا جا رہا ہے. جو سورہ کہف کا آغاز ہوا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورت میں ایمان اور روحانیت، ایمان روحانیت کا مقابلہ ہے مادیت کے ساتھ، اور اس مقابلے میں امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کا امتحان لیتا ہے. ایمان کے امتحان کی ایک نشانی، اور امتحان کی مختلف نوعیتیں ہیں، مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے. ایمان کے امتحان کی نشانی، ایمان کے ابتلاء کی ایک نشانی، ایک مثال اصحاب کہف ہیں جو اپنا ایمان بچا کے الگ ہو گئے. پھر دولت کی آزمائش ہے، جہاں دو بھائیوں کا قصہ، دو باغ والوں کا قصہ بیان ہوا ہے. پھر علم کی آزمائش ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیا ہے. اور پھر اقتدار کی آزمائش ہے جس کے لیے ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا ہے. گویا ہر طرح کی جو نوعیتیں امتحان کی ہیں بڑی بڑی، وہ بتا کے اب یہاں پہ کنکلوڈ کیا جا رہا ہے. بچے گا وہی جو ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے. تو جو یہی پیغام ایمان اور عمل صالح کا پہلی 10 آیات میں ہے سورہ کہف کی، اور یہی پیغام آخری 10 آیات میں ہے. گویا وہ اسٹریٹجی، وہ حکمت عملی جو ہمیں بچا سکتی ہے دجال کے فتنے سے اور دجالیت کے دور سے، اور دجالیت کے دور کے فتنوں سے، وہ حکمت عملی اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات میں بھی بیان فرمائی ہے اور آخری 10 آیات میں بھی بیان فرمائی ہے. اسی لیے وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں ملتا ہے کہ جو شخص 10 آیات سورہ کہف کی یاد کر لے، حفظ کر لے، یہ اس کو فتنہ دجال سے بچا لیں گی. تو اس میں پہلی 10 آیات کے بارے میں بھی آتا ہے اور آخری 10 آیات کے بارے میں بھی آتا ہے. اگرچہ علامہ البانی نے اور دیگر محدثین نے پہلی 10 آیات والی حدیث کو زیادہ قوی قرار دیا ہے، اور اس میں ظاہر پالیسی بھی ہے کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف والی، کہ ایک ایمان کی پاکٹ تیار کریں، ایمان کی پاکٹس تیار کریں، غاریں تیار کریں جس میں ایمان کی بنیاد پر سارے معاملات طے ہو رہے ہوں، اور اپنے ایمان کو اس دجالیت کی آلودگیوں سے بچا لیں. یہ ایک پالیسی دی ہے، اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات ہو چکی. لیکن یہاں پہ بتانے کی بات یہ ہے کہ آخری 10 آیات میں بھی اسی ایمان کی حفاظت کی طرف اور ایمان کی حفاظت کے لیے عمل صالح کی اہمیت کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی. لہذا فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا. ولقائہ، اور اللہ سے ملاقات کا بھی کفر کیا. فحبطت اعمالہم، پھر جتنے بھی انہوں نے زندگی میں محنت کی تھی وہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. انسان محنتی اور مشقتی ہے، ہر وقت اس کی محنت اور مشقت کا سفر جاری ہے، لیکن وہ محنت اس کی ضائع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ تمہارے پاس چھا جانے والی قیامت کی خبر نہیں آئی؟ اس دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو ڈرے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، محنت کر 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 کے تھکے ہوئے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، لیکن جہنم میں جائیں گے. اللہ، دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.
وہ محنت کیا ہے؟ وہ یہی محنت ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہی ساری محنت ضائع ہو گئی، جو کیا دنیا کے لیے کیا، ادھر ہی کر دیا بس، آخرت اس کا مطمع نظر ہی نہیں تھا۔ جس کا مطمع نظر آخرت نہیں ہے اس کو آخرت میں اجر کیسے ملے گا؟ اللہ، لہذا وہ اعمال جو ضائع ہو جانے ہیں وہ کون سے اعمال ہیں؟ جن کے اندر آخرت پروگرام میں شامل نہیں ہے، اللہ کی ملاقات شامل نہیں ہے۔ اللہ کی ملاقات پروگرام میں شامل ہو تو انسان لمحہ لمحہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ اکبر، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لمحے لمحے کے ایک حساب دینا ہے، اور یہ حساب دینے کا تصور اس کو اس بات پر مجبور کر دیتا ہے، یہ عقیدہ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر وہ اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیتا ہے کہ نہ یہ کام نہیں کرنا، یہ حرکت نہیں کرنی۔ کیوں؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا قیامت والے دن؟ سبحان اللہ، یعنی اللہ سے ملاقات کا جو تصور ہے وہی دراصل انسان کے لیے ایک بائنڈنگ فورس ہے، اس کو عمل پر باؤنڈ کرتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا، اور اگر اس پر ایمان ہی نہیں ہے تو اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، پھر تو یہ کافر ہیں اپنے رب کی آیات کے، ولقائہ، اور رب کی ملاقات کے بھی کافر ہیں۔ اللہ اکبر، جب یہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں فحبطت اعمالہم، تو جتنے مرضی اچھے عمل کیے ہوں سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ نیک عمل بھی کیے ہوئے ہوں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت والے دن ہم ان کا وزن قائم ہی نہیں کریں گے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، قیامت والے دن ان کے ایویلویشن میں ان کا وزن ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے اعمال کو تولنے کے لیے، وہ اعمال چونکہ دنیا میں ہی ضائع ہو جائیں گے، لہٰذا قیامت والے دن ان کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو قائم ہی نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کچھ ہوگا ان کے پلے تو ترازو قائم کیا جائے گا، جب ہوگا ہی کوئی نہیں۔ اس کی وضاحت حدیث میں آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کافر ہوتا ہے نا، اس کی نیکیوں کا بدلہ، اس کے نیک کاموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا۔ اگر اس نے کوئی نیک کام کیے ہیں، کوئی خدمت خلق کی ہے، کوئی کسی مخلوق خدا کی خدمت میں اس نے کوئی وقت لگایا ہے، یا بہت ساری کوئی سخاوت کی ہے، کوئی کسی کی عملاً مدد کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دنیا کی نیکیوں کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیتا۔ جب کافر مرتا ہے تو اس کے پلے ایک نیکی بھی نہیں ہوتی، وہ سارا بدلہ دنیا میں لے چکا ہوتا، مرتے وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں تو اس کے لیے پھر ترازو کیسا لگنا ہے، اس کے لیے وزن کس چیز کا ہونا ہے، ایویلیویشن کس چیز کی ہونی ہے، سارا کچھ اس کا دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، کچھ بھی آخرت میں اس کے ساتھ نہیں جاتا، چاہے اس نے نیکیاں کی ہوں۔ کیوں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا میں ہی ان کی، دنیا کی زندگی میں ہی ساری محنت ان کی ضائع گئی، ادھر ہی گم ہو گئی، کیونکہ انہوں نے دنیا کے لیے کی تھی، دنیا میں رہ گئی، آخرت کے لیے کی نہیں، آخرت پروگرام میں شامل ہوگی، اللہ کے دربار میں حاضری، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اس کا خوف، اس جواب دہی کا، اس ذمہ داری کا ایک عقیدہ اس کے ہوگا، تو پھر اس کے لیے انسان کرے گا۔ ہر عمل سے پہلے انسان سوچے گا اس میں میرا اللہ راضی ہے یا ناراض، تو پھر وہ قیامت والے دن وزن بھی رکھیں گے، وگرنہ تو سارا وزن اس دنیا میں فلا نقیم لہم یوم القیامت، قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے وزن قائم کرے ہی نہیں، کہیں نہیں، اللہ اکبر، ترازو ہی نہیں لگے گا اس کے لیے، کیونکہ اس کے پلے کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ جہنم ہے، بما کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے بنایا یا پکڑا ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو، ورسلی، اور ہمارے رسولوں کو، میرے رسولوں کو، ہزوا، تبسخر کا نشانہ بنایا، مذاق کا نشانہ بنایا، ٹھٹھا اور مذاق کیا کہ یہ کیا ہے، نبی کیا کہتے ہیں، یہ قرآن کیا کہتا ہے، اس کی آیتیں کیا کہتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اور قرآن کی آیات کو اس نے تمسخر کا اور مذاق کا نشانہ بنایا۔ فرمایا قیامت والے دن ان کے لیے جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ پوری جو اس آزمائش، امتحان، جو ایمان اور مادیت کا امتحان ہے، اس کا گویا نتیجہ، رزلٹ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس امتحان میں فیل ہو گئے وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، اور جو کامیاب ہو گئے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
دو ہی باتیں ہیں، ایک ایمان ہے، ایک عمل صالح ہے۔ عمل صالح ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور یہ حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، یہ ایمان کا نتیجہ بھی ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے ایمان کی حفاظت عمل صالح کے ذریعے سے کرتا ہے، یا عمل صالح انجام دے کے اپنے ایمان کو اور بڑھوتری دیتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے، اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہوگی ان کے لیے جنت فردوس مہمانی ان کی۔ سبحان اللہ، جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کی مہمانی کرے گا۔ جنت الفردوس کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کے کئی درجے ہیں۔ اللہ، جنت کوئی اللہ کی چھوٹی جنت نہیں ہے، جنت کا تصور بہت بڑا، جنت کا تصور۔ اس کا اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آخری جنتی جنت میں جائے گا، جس کو جنت کے دروازے سے ایسے لگ رہا ہوگا کہ جنت بھری پڑی ہے، اور اس کو بھی جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم آگے جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ، تو جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو جنت عطا فرمائے گا آخری جنتی کو، وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو جس شخص کو جو آخری جنتی ہے، آخری درجے کا جنتی، اس کو اگر دنیا سے 10 گنا بڑی جنت مل رہی ہے، تو جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے ان کو کتنی بڑی بڑی جنت ملے گی۔ سبحان اللہ، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ہم اندازہ ہی کر سکتے ہیں، اصل حقیقت جنت کی کیا ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، صالح بندوں کے لیے۔ انسان عمل صالح کی کوشش کرتا رہے، ایمان اور عمل صالح، اللہ، اس سے جنت ملتی ہے۔ ایمان تو ایمان ہے، اس کی تفصیلات ہم پڑھائے۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح کی 2 بڑی شرائط، ایک یہ ظاہری شرط ہے، ایک باطنی شرط ہے۔ باطنی شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور ظاہری شرط یہ ہے کہ وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ اگر یہ 2 شرائط کسی عمل میں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ عمل صالح عمل ہے، اور یہی احسن عملا، حسن عمل کا جو امتحان ہے وہ یہی تو امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے، اور اچھے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اس کو جنت الفردوس ملے گی۔ اب ادنا جنتی کو 10 گنا بڑی جنت اس دنیا سے، اس کے علاوہ پھر اوپر جنتی درجے کتنے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک درجے کا جنتی دوسرے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ، ایک درجے کا فرق پڑا تو یہ ہوگا۔ اللہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کے درجوں کا جو فرق ہے وہ 100 سال کی مسافت کے برابر فرق ہے۔ اب یہ سمجھ سے باہر ہے کتنا فرق ہے، کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جنت ہے، اور جنت ہمارے ادراک سے باہر ہے۔ اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو تیار کر رکھا ہے وہ کیا ہے؟ ما لا عین رات، جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، جس کو کبھی کسی کان نے سنا نہیں، اللہ اکبر، اور ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے کبھی دل پر خیال تک نہیں گزرا، وہ ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ہم ایگزیکٹ اندازہ تو نہیں کر سکتے کوئی اتنی بڑی ہے اور کتنی اعلیٰ ہے، کتنی اونچی ہے، کتنی بلند ہے، اللہ ہی کو معلوم۔ لیکن ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب بھی اللہ سے دعا کیا کرو نا تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہاں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو فردوس کی جنت ہے وہ ان کی مہمانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور کون سی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنت الفردوس سب سے اوپر ہے۔ تو جب بھی مانگنی اللہ سے جنت الفردوس مانگنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جنت کی سب سے اونچی جنت ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے عرش کے، یعنی اللہ کے عرش کے پڑوس میں ہے، اللہ کے عرش سے نیچے جنت الفردوس ہے، باقی ساری جنتیں نیچے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جنت کی جتنی بھی نہریں ہیں ان سب کا منبع اور ماخذ بھی جنت الفردوس ہے، وہیں سے نکلتی ہیں ساری نہریں۔ اور ایک جو مقام محمود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے
وہ گویا ایک جنت سے اوپر ہوگا اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا. گویا جس کو جنت الفردوس ملے گی اس کو اللہ کے عرش کی ہمسائیگی بھی ملے گی, اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی بھی ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی اور اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کرے, اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. اللہ ساری مخلوق کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے, اس کی کوئی جنت چھوٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ سارے ہی مسلمانوں کو, جو اگلے پچھلے, جو جا چکے اور جو آنے والے ہیں, جو اس وقت موجود ہیں, سارے ہی مسلمانوں کو جو اللہ سے امید رکھتے ہیں جنت کی, جو اللہ سے, اللہ کے عذابوں سے بچنے کی دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس دے دے. اللہ تعالیٰ کی کوئی جنت چھوٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. تو قانون اللہ نے بتا دیا, اور اس ابتلاء اور آزمائش کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور اس پورے نظام کو نہیں مانتے, اس ابتلاء و آزمائش میں مادیت کی طرف جاتے ہیں, یہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو ایمان کی حفاظت کرنے والے لوگ, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ, اس میں پھر نکلنا نہیں ہے. لا یبغون عنہا حولا, اللہ اکبر, وہ کبھی بھی اس میں سے نکلنا نہیں چاہیں گے, اس کو بدلنا نہیں چاہیں گے. ایسا نہیں ہے, یعنی دنیا میں انسان کی طبیعت جو ہے تنوع پسند ہے, ورائٹی چاہتی ہے, اور ایک ہی گھر اس کے اندر رہتے رہتے انسان جو ہے اکتا جاتا ہے. انسان کی طبیعت ایسی ہے. سبحان اللہ. پھر ہماری بہنیں, بیٹیاں, مائیں جو ہیں وہ گھروں کے سیٹنگ چینج کرتی ہیں. جو امیر لوگ ہیں وہ اپنا فرنیچر چینج کرتے ہیں, وہ مختلف چیزیں تبدیل کرتے ہیں. کیوں؟ انسان تنوع پسند. اور جو بہت زیادہ امیر لوگ ہوتے ہیں گھر بھی چینج کرتے ہیں, کبھی کوئی گھر کبھی کوئی گھر. کیوں؟ انسان کی طبیعت کے اندر ورائٹی ہے, تنوع پسند. اور کل جدید لذیذ, وہ کہتے ہیں کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ بڑی اچھی, بڑی لذت والی لگتی ہے. جب وہ تھوڑی سی پرانی ہو جاتی ہے پھر انسان کہتا ہے کوئی اور کام کرو. لیکن جب انسان جنت میں جائے گا نا تو پھر یہ طبیعتیں نہیں ہوں گی, پھر نفسیاتی کیفیت یہ نہیں ہوگی. اللہ, وہاں پہ اکتاہٹ نہیں ہے, وہاں پہ انسان بدلنا نہیں چاہے گا. لا یبغون عنہا حولا, وہاں کی یہ جنت کی خصوصیت ہے کہ وہاں انسان اکتائے گا نہیں. یہ دنیا میں اکتا جانا یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ نعمتیں ہیں, دنیا کی نعمتوں سے اکتا جانا اس لیے ہے کہ یہ آزمائش اور امتحان ہے. امتحان میں انسان ایک کیفیت سے دوسری, دوسری کیفیت سے تیسری, یہ سارا کا سارا امتحان ہے. وہاں امتحان نہیں ہونا, وہ دار الجزا ہے. لہذا وہاں پہ کوئی اکتاہٹ نہیں, وہ کوئی ایسی بات نہیں, بلکہ فرمایا کہ خالدین فیہا, ایک تو ہمیشہ رہیں گے, لا یبغون عنہا حولا, اس میں سے نکلنا نہیں چاہیں گے, تبدیل کرنا نہیں چاہیں گے. اللہ نے گویا بائی ڈیفالٹ اس سسٹم کے اندر ایسا کچھ رکھا ہوگا کہ انسان اس سسٹم کے اندر اس طرح سے سنکرونائز ہو جائے گا کہ اس کو کبھی بھی اکتاہٹ نہیں ہوگی. کیونکہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مثلا جمعے کے دن وہاں پہ گیدرنگ ہوا کرے گی, لوگ باہر جایا کریں گے, لوگ آپس میں جنتیوں کی گیدرنگ ہوا کرے گی. جب یہ گیدرنگ سے ہو کے واپس آئیں گے تو ان کے حسن میں بھی اضافہ ہوا ہوگا, اور یہ جب گھر پہنچیں گے تو ان کی جو ازواج ہوں گی, جو حوریں ہوں گی, یا جو بھی ان کے گھر کے اندر جو سسٹم ہوگا, ان کے حسن میں بھی پہلے سے اضافہ ہو چکا ہوگا. گویا اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ اس سسٹم کے اندر اس طرح سے یعنی اپ ڈیٹنگ رکھی ہوئی ہوگی کہ انسان کو کبھی اکتاہٹ والا معاملہ ہی نہیں ہوگا. ہر روز گویا کوئی ایک انسان نئی تازگی, نئی خوشگواری محسوس کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کے اندر یعنی کیا نظام جنت کا ہے ہم یہاں نہیں سوچ سکتے, ہمارے حد ادراک سے باہر ہے. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اس کو قیاس نہ کریں. بعض لوگوں کو ہم کہتے سنتے ہیں, ایک آدمی بڑا سو کالڈ پڑھا لکھا, میں نے خود سنا, وہ کہہ رہا تھا یار جنت ٹھیک ہے, اس کی نعمتیں بھی ٹھیک ہیں, لیکن یہ جو ہمیشگی کا تصور ہے کہ ہمیشہ ہی ادھر رہنا ہے, تبدیلی ہونی کوئی نہیں, تو یہ بڑا خوفناک تصور ہے, بھیانک تصور ہے. ہمیشہ ہی ایک ہی جگہ ہمیشہ ہی, بڑا خوفناک. انا للہ و انا الیہ. یہ خوفناک اس لیے کہ ہم اس کو دنیاوی حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جنت جنت ہے, قرآن کیٹیگوریکلی کہتا ہے لا یبغون عنہا حولا, انسان چاہے گا ہی نہیں اس میں سے نکلنا, اور اس کو تبدیل کرنا چاہے گا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی چاشنی رکھی ہوئی ہے,
اور ہر دم نئی چاشنی اور ہر دم نئی لذت اس کے اندر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اللہ اکبر، اگر یہ سمندر جو ہیں یہ سیاہی بن جائیں میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، ولو جئنا بمثلہ مددا، چاہے اس سمندروں جتنی سیاہی اور بھی لے آئیں، ولو جئنا، اگر ہم لے آئیں، بمثلہ، اس جیسی، مددا، اور بھی سیاہی لے آئیں، گویا جتنے دنیا میں سمندر ہیں، کہا جاتا ہے کہ 1/4 خشکی ہے، 3/4 پانی ہے زمین پر، یہ سارا پانی سمندر یہ سیاہی بن جائیں، اور ایک جگہ فرمایا کہ دنیا کے سارے درخت جو ہیں یہ کلمے بن جائیں، اللہ، اور اس سے 7 گنا زیادہ ہو جائے، اور یہ سارے سمندر اور یہ سارے درخت 7 گنا زیادہ ہو کے یہ سمندر، یہ سیاہی اور یہ قلم، یہ اللہ کے کلمات لکھنا شروع کر دیں۔ اللہ کے کلمات سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ ساری باتیں بھی ہیں جو کائنات کے راز ہیں، اس سے مراد اللہ کی صفات بھی ہیں، سبحان اللہ، وہ اگر لکھی جائیں تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوں، سوائے اس کے کچھ نہیں، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، یوحا الیہ، فرق یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ وحی نازل فرماتا ہے، وگرنہ تم نے یہ جو سوال پوچھے تھے کہ اصحاب کہف کون ہے، روح کیا ہے، یا موسیٰ و خضر کا قصہ یا ذوالقرنین، میں کچھ نہ بتا سکتا، میرے اوپر اللہ کا کرم ہے، یوحا الیہ، میرے اوپر اللہ وحی نازل فرماتا ہے، انما الہکم الہ واحد، اور وحی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ سمجھانا، توحید سمجھانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس تم میں سے جو کوئی بھی امید رکھتا ہو رب کے ساتھ ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، سبحان اللہ، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، جس نے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے اس کو نیک عمل کرنے پڑے، سبحان اللہ، عمل صالح، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید والی اور خالص صالح اعمال والی زندگی عطا فرمائے، اور اس امتحان اور ابتلا کی جتنے بھی ادوار ہیں اور جو ابتلا کی زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حفاظت کے ساتھ کامیابی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔